وہ ہے مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا۔ اب یہ مشابہت لباس میں ہو، وضاقتہ میں ہو، گفتگو میں ہو، اسی طرح چال چلن میں ہو، یہ مشابہت عام ہے جو سب کو شامل ہے۔ احادیث مبارکہ میں بڑے سخت الفاظ میں لعنت آئی ہے ان عورتوں پر بھی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان مردوں پر بھی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، والمتشبہین من الرجال بالنساء، اور ان مردوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المرأة تلبس لبسۃ الرجل، اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو مردوں کی طرح لباس پہنے، والرجل یلبس لبسۃ المرأة، اور اللہ کی لعنت ہو اس مرد پر بھی کہ جو عورتوں کی طرح لباس پہنے۔ تو ان دونوں روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس مرد اور عورت پر جو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنفان من اہل النار، دو جماعتیں ایسی ہیں جو جہنم میں جائیں گی، لم ارہما، اور میں نے ان کو نہیں دیکھا، یعنی میرے بعد وہ لوگ آئیں گے لیکن یہ دونوں جماعتیں جہنم میں جائیں گی۔ پہلی جماعت قوم معہم صیاط کاذناب البقر، پہلی قوم وہ ہوگی کہ جس کے پاس اس طرح کوڑے ہوں گے جس طرح گائیں کی دم ہوتی ہے، یضربون بها الناس، اور وہ ان کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے۔ ونساء کاسیات عاریات، اور دوسری جماعت جو جہنم میں جائے گی آپ نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں کاسیات جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوتی ہیں، یعنی باریک لباس پہننے والی ہیں، عاریات مائلات ممیلات، یہ وہ عورتیں ہیں جو خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر کے بال اس طرح ہوتے ہیں جس طرح بختی اونٹ کے بال ہوتے ہیں۔ لا يدخلن الجنۃ، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحها، اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، اگرچہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی مسافت سے محسوس ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو جماعتیں ایسی ہیں جو جہنم میں جائیں گی، میں نے انہیں نہیں دیکھا، میرے بعد وہ لوگ آئیں گے۔ پہلی جماعت وہ ہے کہ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اس طرح جس طرح کے گائیں کی دم ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو اس کے ساتھ ماریں گے، یعنی ظالم حکمران کا ساتھ دینے والے ہوں گے اور لوگوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے، کوڑوں کے ساتھ ماریں گے۔ جس طرح کے بعض وہ لوگ جو دوسروں پہ ظلم کرنے کے لیے ہاتھ میں کوڑے لیتے ہیں، بعض نے اس کی تشبیہ میں مملکت کے ان اداروں کو بھی لایا کہ جو دوسرے پر ناحق ظلم کریں، جس طرح پولیس کا ایک محکمہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں اور یہ دوسروں کو بلا وجہ مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ناحق کسی پر ظلم کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں اور وہ دوسروں کو ماریں۔ اور دوسری جماعت آپ نے فرمایا ان عورتوں کی ہے جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہوگا لیکن لباس اتنا باریک ہوگا کہ اس سے ان کا جسم نظر آئے گا، اور وہ ایسی عورتیں ہیں جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور ان کے سر کے بال بختی اونٹوں کی طرح ہیں، یعنی انہوں نے اپنے سر کے بال کو اپنے سر کے اوپر اونچا کر کے رکھا ہے، جس طرح اونٹ کی کوہان بلند ہوتی ہے اس طرح انہوں نے اپنے بالوں کو سر کے اوپر باندھ کر بلند کیا ہے، اور سر پر کوئی دوپٹہ نہیں ہے، تو بختی اونٹ کی طرح انہوں نے اپنے بالوں کو بلند کیا۔
تو یہ حضور نے تشبیہ کوہان میں دی اور آپ نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں کہ لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحہا، اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ تو دیکھیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان کی ان عورتوں کے بارے میں کہ جو باریک لباس پہنیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ اسی لیے ذمہ داری ہے گھر کے نگران اور سربراہ کی، گھر کے اندر والد ہے، بڑا بھائی ہے، شوہر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، گھر والیوں کو اس قسم کے لباس سے روکیں کہ جس لباس کی وجہ سے مردوں کی ان کی طرف مشابہت بھی بڑھے، میلان بھی بڑھے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ الرجل راع فی اہلہ، مرد راعی ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی خاتون ایسا لباس پہنے تو شوہر سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، عورتیں اس طرح لباس پہنے، بیٹیاں تو بھائیوں سے اس بارے میں سوال ہوگا، اسی طرح اگر پہنے تو باپ سے سوال ہوگا۔ تو اس بارے میں اہتمام کرنا چاہیے کہ شریعت کے اندر اصل یہ ہے کہ انسان کا لباس مکمل ہو۔ آج غیروں کی مشابہت اختیار کر کے مردوں نے عورتوں جیسا تنگ لباس پہن لیا، عورتوں نے مردوں جیسا لباس پہن لیا۔ حکم یہ تھا کہ عورتیں ٹخنوں کو چھپا لیں، انہوں نے ٹخنوں کو ظاہر کیا، مردوں کو حکم تھا ٹخنوں کو ظاہر کریں، انہوں نے چھپا لیا۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے لباس اس لیے اتارا ہے تاکہ وہ تمہاری شرمگاہ کو چھپائے، نہ کہ ظاہر کرے۔ آج اس طرح کی بعض لوگ پتلون پہن لیتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کی ساخت نظر آتی ہے، جسم کے اعضاء اس میں نمایاں ہوتے ہیں۔ خصوصاً نماز میں اب وہ رکوع سجدے میں جا رہا ہے، پچھلی صف والوں کی نگاہ اس پر ہوتی ہے، تو ایسا لباس پہننا جس سے جسم کی ساخت نظر آئے، ایسا لباس پہننا حرام ہے۔ تو خصوصاً جینس کی پینٹ پہننا کہ یہ جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے اور جسم کا ہر عضو اس سے نمایاں نظر آتا ہے، ایسا لباس پہن کر جو نماز پڑھے گا، نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن گناہگار ہوگا، نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس لیے کہ وہ ایسی پینٹ ہے جو جسم سے چپکی ہوئی ہے اور جسم کی ساخت اس میں نظر آ رہی ہے۔ لباس کا مقصد ہے جسم کو چھپائے، نہ کہ ظاہر کرے۔ بس اوقات اس طرح کے لوگ اگلی صف میں سجدے میں جاتے ہیں، پینٹ نیچے سرک جاتی ہے، شرٹ اوپر آ جاتی ہے اور شرمگاہ بھی نظر آ جاتی ہے، دوسروں کی نگاہ ان کی پشت پہ بھی پڑ جاتی ہے، لباس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہم غیروں کی نقالی کر کے ہم دین سے بہت دور ہو گئے۔ ہمیں جو شریعت نے لباس دیا تھا بڑا کھلا ڈلا لباس تھا، اس کے اندر انسان کے جسم کا بڑا پردہ ہے اور اس کی وضاحت مکمل پردے کے اندر ہوتی ہے، کسی کی نگاہ نہیں پڑتی۔ اس لیے ایک گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ 32واں یہ ہے، مرد عورتوں کی مشابہت کریں اور عورتیں مردوں کی مشابہت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ ہی اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا مردوں کے لیے خطرناک جو عورتوں کا فتنہ ہے، کہ مرد عورتوں کی مشابہت کریں گے، ان کے فتنوں میں پڑ جائیں گے، تو مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اسی لیے آتا ہے النساء حبائل الشیطان، عورتیں تو شیطان کا جال ہے، شیطان اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک اس کی کوشش کریں اپنا لباس اور وضاحت شریعت کے مطابق رکھے۔ عموماً جن گھروں میں کیبل چلتا ہے، نیٹ چلتا ہے، وہاں جب بچیاں بہنیں غیروں کا لباس دیکھتی ہیں تو پھر وہ اپنے والدین سے، اپنے بھائیوں سے، شوہر سے مطالبہ کرتی ہیں ہمارا لباس بھی فلاں کی طرح ہو، تو اس طرح گھروں کے اندر بے پردگی آتی ہے۔ اگر گھر کے ماحول میں یہ چیزیں نہ ہوں تو ان کے لباس میں وضاحت کے اندر پردے کا اہتمام ہوگا۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے آئیڈیل انڈیا کی اداکاریں نہیں ہیں، غیر مسلم عورتیں نہیں، ان کے لیے آئیڈیل جو ہیں وہ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت حفصہ کی زندگی ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کہ جنہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ بھی رات کو اٹھایا جائے تاکہ میرے جنازے میں میرے کفن پر بھی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔
ہماری عورتوں کے لیے تو یہ نمونہ تھی، لیکن ہم نے ان کی زندگی اپنی بیٹیوں کو سکھائی نہیں، اس لیے جو رات کو وہ لباس دیکھتی ہیں صبح اس کا مطالبہ کرتی ہیں۔ جب اس طرح کا نیم برہنہ لباس پہن کر وہ گھروں سے نکلتی ہیں، عموماً اغوا کے واقعات پیش آتے ہیں، جسم فروشی کے واقعات، ان کے ساتھ زبردستی زنا کے واقعات اسی وجہ سے آتے ہیں۔ تو گناہوں میں یہ بڑا گناہ ہے کہ انسان مشابہت سے بچے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی میں اٹھایا جائے گا، انہی میں اس کا شمار ہوگا۔ یعنی اگر کسی کو یہود کا لباس پسند ہے، قیامت کے دن وہ یہودیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ نصارہ کا لباس پسند ہے تو اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ ہمیں کس کا لباس اور کس کی وضع قطع پسند ہے۔ انسان جب یہ پسند کرتا ہے تو اللہ اس کا حشر کرتا بھی ہے۔ اس پر میں ایک واقعہ عرض کروں۔ فرانس کے اندر ایک خاتون ایمان لے کر آئی، یہ عیسائی خاتون تھی۔ جب یہ مسلمان ہوئی، اس نے اپنا لباس شریعت کے مطابق کیا، برقع پہنا۔ اس کے ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس پہ بڑی زبردستی کی، لیکن یہ خاتون اسلام پہ کاربند رہی، شریعت کے احکامات پہ چلتی رہی، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس خاتون کی بڑی خواہش تھی کہ کاش میرا انتقال مدینہ میں ہو اور میری تدفین جنت البقیع میں ہو، تاکہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو جنت البقیع سے اٹھوں۔ اس کی بڑی خواہش تھی، لیکن انتقال اس کا فرانس میں ہوا، اور وہیں اس جو قبرستان تھا، اس قبرستان کے ایک طرف مسلمانوں کی تدفین تھی، ایک طرف عیسائیوں کی، تو اسی جگہ اس کی تدفین ہو گئی تھی۔ جب اس کی تدفین ہو رہی تھی، فرانس کا ایک شخص اس موقع پر حاضر تھا۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں چند سالوں کے بعد حج کے لیے گیا۔ جب میں حج کے لیے گیا تو اتفاق سے وہاں ایک شخص کا ہمارے گروپ میں انتقال ہو گیا۔ اب اس کی تدفین جنت البقیع میں کرنی تھی۔ کہتے ہیں وہاں جب اس کی تدفین کر رہے تھے تو جب قبر کو کھودنے لگے تو ہم نے جیسے کھودا تو نیچے سے کیا دیکھا، وہ شخص کہتا ہے اسی لڑکی کی لاش نظر آئی کہ جسے تو دفن فرانس میں کیا گیا تھا، اب اس کی لاش یہاں جنت البقیع میں موجود تھی۔ یہ بڑے پریشان ہوئے کہ آخر یہ لاش وہاں سے یہاں کیسے منتقل ہو گئی۔ تو انہوں نے کسی سے پوچھا ارد گرد کے لوگوں میں کہ یہ بتاؤ کہ یہاں پہلے کس کی لاش تھی؟ تو انہوں نے کہا جو قبرستان میں جو قبریں کھودتے ہیں ان سے معلومات ملیں گی۔ جو قبریں کھودنے والے تھے ان سے معلومات لی گئی تو بڑی تحقیق کے بعد پتہ چل گیا کہ اس قبر میں ایک دیندار نیک شخص کی تدفین ہوئی تھی۔ اب اس پر سوال ہوا کہ اس کی لاش کہاں چلی گئی؟ تو انہوں نے سوچا میں واپس جا کر اس کی قبر کو ایک کنارے سے کھود کر دیکھوں گا کہ آخر اس کی لاش کہاں گئی ہے۔ اب یہ جب دوبارہ فرانس گئے، اسی قبرستان میں گئے، جب قبر کھودی ایک جگہ سے تو کیا دیکھا کہ اندر اس خاتون کی لاش نہیں تھی، لاش وہیں جنت البقیع میں تھی، اور یہاں ایک مرد کی لاش تھی جو بظاہر باشرہ تھا، دیندار تھا۔ اب ان کے ذہن میں پھر سوال آیا کہ آخر یہ لاش وہاں کیوں منتقل ہوئی اور وہاں کی یہ لاش یہاں کیسے منتقل ہو گئی؟ یہ کہتے ہیں پھر میں اگلے سال حج کے لیے گیا۔ پھر جب میں گیا تو میں نے تحقیق شروع کی کہ یہ قبر کس کی ہے۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ فلاں ایک دیندار شخص تھا، اس کی قبر ہے۔ تو یہ ان کے گھر والوں سے ملے کہ آپ کے جو فلاں شخص کی یہ قبر بنی ہے تو میں نے تو اس کی لاش وہاں دیکھی ہے، آخر اس کی لاش یہاں سے وہاں کیوں گئی؟ لگتا ہے اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہوگا کہ جس کو اس نے پسند کیا ہوگا تب اس کی لاش منتقل ہوئی۔ تو اس نے اس کی گھر والی سے پوچھا، اس کی گھر والی نے بتایا کہ یہ بڑا نیک آدمی تھا، صوم و صلات کا بڑا پابند تھا، دیندار آدمی تھا، لیکن جب بھی یہ مجھ سے ملتا تھا تو چونکہ میاں بیوی جب آپس میں ملیں تو شریعت کا حکم ہے کہ ان پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو یہ مرد یہ کہتا تھا کہ یہ جو دین نے حکم دیا غسل کرو، یہ حکم مجھے پسند نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہوتا تو اچھا تھا۔ عیسائیوں کا مذہب بڑا اچھا ہے کہ اس میں غسل کرنے کا حکم نہیں ہے، تو یہ اس حکم میں ان کی مشابہت کرتا ہے۔ عیسائیوں کے طریقے پہ چلتا تھا کہ ان کا حکم مذہب بہت اچھا ہے کہ وہاں غسل کا حکم نہیں اور ہمیں یہاں غسل کا حکم دیا گیا ہے۔ مشابہت ان کی اختیار کی، ان کے حکم کو پسند کیا، تو موت کے بعد اس کی لاش عیسائیوں کے قبرستان میں چلی گئی، اور جس نے دین پہ زندگی خاتون نے گزاری تھی، پردے کا اہتمام کیا، اس کی لاش وہاں سے جنت البقیع منتقل ہو۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔
تو جس طرح حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں اٹھا جائے گا، قیامت کے دن اس کا شمار انہی میں ہوگا۔